قصبہ حسی نگر۔ قصبہ حسی نگر میں ایک مراسی رہتا تھا، نام تھا نصیرہ مراسی۔ پیشے کے لحاظ سے شادیوں میں ڈھول بجاتا، زبان ایسی تیز کہ امام مسجد بھی اکثر بچ کر گزرتے، چال ایسی کہ ہر گلی کا موڑ پہلے ہی سنبھل کر کھڑا ہو جاتا۔ نصیرے کی خاص پہچان تھی اس کی شال، اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی سنہری کنارے والی اور درمیان میں گلابی پھولوں کی کڑھائی۔ یہ شال اس کے باپ سے وراثت میں ملی تھی، جو خود بھی ایک عالی شان مراسی تھے۔ لوگ کہتے تھے نصیرے سے شال لے لو، وہ ننگا پھر سکتا ہے مگر شال کے بغیر شادی میں ڈول نہیں بجائے گا۔ نصیرے کی ایک عادت تھی، وہ شال اوڑھ کر بازار آتا، پان کھاتا، آدھے گاؤں کو جھکتے مارتا اور پھر مسجد کے باہر بیٹھ کر تقدیر اور تقدیر کی ماں پر گھنٹا بھاشن دیتا۔ ایک دن گاؤں کے چودھری، جن کا نام تھا چودھری سکندر جٹ، نصیرے سے کہنے لگے، او نصیرہ، تو ہر شادی میں اپنی شال لے آتا ہے، بندہ سمجھتا ہے دولہا تو ہی ہے۔ نصیرہ شال کے پلو سے ناک پونچھتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، اس شال کا روب ہے، جس شادی میں ڈھول بجاؤں وہاں دلہن خود دولہے کو کہتی ہے پہلے مراسی سے اجازت لے لو۔ چودھری نے ہنس کر کہا، اچھا تو پھر کل میری بیٹی کی شادی ہے، تو اپنا ڈھول لانا مگر شال مت لانا۔ نصیرہ رک گیا، شال کو سینے سے لگا کر بولا، شال نہ پہنوں تو ڈھول خود رو دیتا ہے اور بیلٹ کے ساتھ ہی بھاگ جاتا ہے۔ چودھری بولا، لیکن یہ شرط ہے، اگر شال لایا تو پیسے نہیں ملیں گے۔ نصیرہ شام کو اپنے گھر میں شال کو سامنے رکھ کے سوچتا رہا، جیسے کوئی محبوبہ روتی ہے، اے شالے تو نہ ہوئی لیلا ہو گئی، میں تیرے بغیر کیسا مراسی ہوں۔ صبح شادی سے ایک دن پہلے نصیرہ شال سنبھال کر کپڑوں کی الماری میں رکھ گیا اور باہر جا کر نکے نائی کے ساتھ لوڈو کھیلنے لگا۔ واپس آیا تو شال غائب تھی، الماری کھلی ہوئی تھی اور زمین پر دھول تھی، لیکن دیوار پر کوئلے سے لکھا تھا، شال ہم لے گئے ہیں، اگر واپس چاہیے تو چک 69 آ جاؤ۔ نصیرہ پہلے تو سمجھا کسی بچے کی شرارت ہے، لیکن جب سارے گھر چھان مارے اور شال نہ ملی تو اس نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا۔ میری شال چوری ہو گئی ہے، جو میری شال لائے گا اسے میں اپنی نانی کا پرانا ہار دوں گا، جو دراصل تانبا ہے مگر پیار اصلی ہے اس میں۔ چودھری نے مذاق اڑایا، لے شال بھی گئی اور شادی کے پیسے بھی گئے۔ نصیرہ اب شال کو ڈھونڈنے نکل پڑا، ساتھ تھا اس کا بچپن کا دوست پھجو کسائی، جو زندگی میں کبھی بکرا ذبح نہ کر سکا مگر ہر بات پہ کہتا تھا، میں ماہر ہوں گوشت کاٹنے کا۔ پھجو نے کہا، یار نصیرے، یہ کوئلے سے لکھا پیغام دیکھ کر لگتا ہے کہ چور پڑھا لکھا ہے، کہیں وہ استاد جمیل نہ ہو جو تمہیں میٹرک میں بار بار فیل کرتا رہا ہے۔ دونوں رات کو چک 69 پہنچے، جہاں ایک ویران حویلی تھی۔ دروازے پہ ایک بلی بیٹھی تھی، آنکھیں لال جیسے چوکیدار ہو۔ نصیرہ بولا، بلی ہے یا جن ہے؟ شال کے لیے اب بلی سے پنگا لوں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو اندھیرا تھا، صرف ایک لالٹین جل رہی تھی اور اس کے نیچے شال رکھی ہوئی تھی، لیکن شال کے برابر میں 3 ماسک پہنے ہوئے چور بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک چھوٹے قد کا تھا، ایک لمبے قد کا اور ایک نے تو جوتے ہی الٹے پہنے تھے۔ چھوٹے قد والے نے کہا، شال واپس چاہیے تو ہماری شرط پوری کرو، جگت بازی میں ہمیں ہرا دو۔ نصیرہ شال کو بازو پر رکھ کر آگے بڑھا اور بڑے اسٹائل سے بولا، اوے جگتوں کا مقابلہ ہے، میں تو وہ مراسی ہوں جس کی بات سن کے دلہا ہنستے ہنستے دلہن بھول جائے۔ چور ہنسنے لگے۔ پہلا چور جو سب سے چھوٹا تھا شوخی سے بولا، بتا نصیرے۔ نصیرہ ہنسا، آنکھ دباتے ہوئے بولا، چاندنی رات میں شال اوڑھ کے چھت پہ بیٹھتا ہوں، چاند کو دیکھ کے کہتا ہوں، اوے نیچے آجا، تو ہی رہ گیا ہے جس نے قسط نہیں دی۔ دوسرا چور بولا، اچھا بتا نصیرے، نصیرے کے کپڑے اتنے گندے کیوں ہوتے ہیں؟ نصیرہ بولا، کیونکہ میں کپڑوں سے عزت نہیں کماتا، کپڑے مجھ سے عزت کماتے ہیں۔ تیسرا چور بولا، تو شال کے بغیر کیسا لگے گا؟ نصیرہ بولا، جیسے بریانی بغیر گوشت کے یا مولوی بغیر دلیل کے۔ سارے چور ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے اور شال واپس کرتے ہوئے کہا، تو واقعی شال کے لائق ہے اور جگتوں کا بادشاہ۔ نصیرہ واپس گاؤں آیا، شال اوڑھ کر ڈول کے ساتھ چودھری کی بیٹی کی شادی میں پہنچا۔ پورا گاؤں ہنس رہا تھا کہ نصیرہ جیت گیا۔ چودھری ہنستے ہوئے بولا، او نصیرے، تو اصل مراسی نکلا۔ نصیرہ ڈھول بجاتے بجاتے بولا، چودھری صاحب، مراسی وہ نہیں جو جگت مارے، مراسی وہ ہے جو اپنی ایک شال کے لیے گاؤں تک ہلا دے۔ اور پھر اس نے آخری جگت ماری۔ ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والے تو سب ہوتے ہیں مگر شال کی عزت پر جان دینے والے صرف مراسی ہوتے ہیں۔ چند دن بعد نصیرے کی بیوی بولی، شال کو کبھی دھو بھی لو، کب سے گاؤں کی 3 نسلوں کی گرد اس میں بسی ہوئی ہے۔ نصیرہ بولا، نہیں اوئے نہیں، اگر شال دھو دی تو اس کا سارا تقدس بہ جائے گا اور میں صرف نصیرہ رہ جاؤں گا، مراسی نہیں۔ بیوی نے اسے حیرانگی سے دیکھا مگر پھر بیوی نے ضد کی اور شال کو بالٹی میں ڈال دیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب شال نکالی تو سنہری کڑائی نیلی ہو چکی تھی اور گلابی پھول پیلے۔ شال اب ایسے لگتی تھی جیسے کسی لڈو کے ڈبے پہ دوپٹہ ڈال دیا ہو۔ نصیرہ بیٹھ کے شال کو دیکھتا رہا اور سر جھکا کے بولا، شالے، تیری محبت میں نے جگتیں لٹائیں، گاؤں ہلایا، چوروں سے پالا ڈالا، اور تو
تو رنگ چھوڑ گئی۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن۔ نصیرہ شال کو صرف فریم کروا کر دیوار پر لٹکائے بیٹھا ہے اور نیچے ایک تختی لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ شال ہے جو کبھی مراسی کے غرور کی رانی تھی، آج اس کی بیوی کے صرف ایکسل سے ہار گئی۔